ہم نے پہلے حصے میں فی اور علا یہ دو حروف جر ہم پڑھ چکے ہیں. آپ کی سمجھانے کے لیے یا دہانی کے لیے یہ سلائیڈ حاضر ہے. آپ پہلے کالم میں دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ اسماء معرفہ ہے. ان سب کو ال کی وجہ سے معرفہ بنایا گیا ہے. ان سب کے اوپر پہلے کالم میں دیکھیں البیت، الغرفۃ، المسجد، الجامعۃ، القرآن، السریر، اللہ، الاسلام. تو ان سب کے آخر میں پیش آتا ہے. ٹھیک ہے، ایک پیش. لیکن ہم تیسرے کالم میں دیکھتے ہیں کہ جب ان سے پہلے کوئی حرف یعنی فی یا علی حرف جر لگائے تو پھر ان کے آخر میں پیش کے بجائے زیر آتا ہے. اب آپ ایک ایک رو میں دیکھیں. البیت ہو گیا فی البیت یعنی گھر، البیت گھر میں، فی البیت کمرہ، الغرفۃ کمرہ میں، فی الغرفۃ، المسجد اور مسجد میں، فی المسجد، الجامعۃ یعنی یونیورسٹی اور فی الجامعۃ یونیورسٹی میں، القرآن اور جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر یا قرآن میں، فی القرآن. اسی طرح السریر چارپائی، لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ چارپائی پر یا بیڈ پر تو ہم کہیں گے علی السریر. اللہ، لیکن جب ہم کہیں گے کہ اللہ پر، جیسے اللہ پر توکل کیا میں نے تو ہم کہتے ہیں توکل تو علی اللہ. علی کے بعد اللہ کے ہا کو ہی کہتے ہیں. اور الاسلام علی الاسلام. اس سلائیڈ میں کچھ نئے الفاظ جو اس سبق میں استعمال ہوتے ہیں اس کا تعارف. الکلمات الجدیدہ، الکلمات کا مطلب ہے ورڈز، الفاظ. الجدیدہ کا مطلب ہے نئے. الکلمات الجدیدہ نئے الفاظ. تو کون کون سے الفاظ میں استعمال کریں گے یہ سامنے اردو معنی کے ساتھ لکھا ہے، آپ ذہن نشین کرنے کی کوشش کریں. المدرسۃ اسکول، المطبخ کچن، السوق بازار، الہند انڈیا، ذہبا وہ گیا یہ فعل ہے، ذہبا وہ گیا. اور علی پر یا اوپر. تیسرے کالم میں دیکھیں الفصل کلاس روم، الغرفۃ کمرہ، الیابان جاپان، الفلپین فلپین، خراجہ وہ نکلا، اور الا کسی جگہ تک یا کسی جگہ کو یا کسی آدمی کو، کسی شخص کو. اچھا، آخری کالم میں ہم دیکھتے ہیں الحمام واش روم، الجامعۃ یونیورسٹی، الصین چین چائنا ملک جو ہے، المدیر ڈائریکٹر یا ہیڈ ماسٹر یا کوئی بھی کسی ادارے کا جو بڑا ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں. آگے ہے من. نہیں من نہیں، من کا مطلب ہے کون، یہ ہے من. من کا مطلب ہے سے، کسی کی طرف سے، کسی جگہ سے، کسی شخص سے، تو من. اور آخری لفظ ہے فی جس کا مطلب ہے میں یا اندر. تو یہ الفاظ بار بار انشاءاللہ ہم بات چیت کے اندر کے انداز میں آگے استعمال کریں گے. من کا مطلب ہے سے، اینا کہاں، کدھر، انتا. انتا کا مطلب ہے سامنے ایک بندہ ہے جو مرد ہو تو تو، تم، اور احتراماً آپ ہم کہتے ہیں. تو یہ تو اور تم ویسے اردو میں ہم اتنے استعمال نہیں کرتے، اس لیے کہ احترام کی وجہ سے ہم آپ ہی کہتے ہیں ایک بندے کو بھی اور زیادہ لوگوں کو بھی آپ کہتے ہیں. مگر عربی میں زیادہ لوگوں کو ایک سے زیادہ ہو تو پھر اس کو انتا نہیں کہتے، صرف ایک بندے کو. اس لیے میں نے تو اور تم وضاحت کے لیے استعمال کیے ہیں، ویسے اس کا بولنا کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو انتا کا مطلب ہے آپ. سامنے ایک مرد ہو تو انتا کہتے ہیں، اور اگر ایک عورت ہو تو پھر تا کے نیچے زیر آتا ہے انتی. تو اس سبق میں ہم آگے مذکر انتا استعمال ہوا ہے. اور انا کا مطلب ہے میں، انا میں.
یاد رکھیے کہ عربی میں عموماً آخر میں خالی حرف ہو، خالی الف ہو تو اس کو لمبا کرتے ہیں، الف مدہ بولتے ہیں، مگر انا ایک ایسا لفظ ہے کہ اس کو کبھی بھی انا نہیں کہتے، اس کو انا ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی ہم عربی میں عام استعمال ہونے والے چند جملے ہم سیکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ پہلے کالم میں آپ دیکھتے ہیں کہ من اینا انتا، من اینا انتا، من اینا انتا، آپ کہاں سے ہیں؟ دیکھو من کا مطلب ہے سے، یہاں پہ مطلب ہے ایک علاقے سے، ایک ملک سے، اینا کہاں، کدھر، انتا آپ، یعنی سامنے مرد ہے، اس مرد سے آپ پوچھتے ہیں، اس ایک آدمی ہے کہ بھئی آپ کہاں سے ہیں، تو آپ کہیں گے من اینا انتا۔ کسی سے پوچھنا ہو من اینا انتا، اس کا مطلب ہے آپ کہاں سے ہیں۔ اس کا جواب ہے کہ میں جاپان سے ہوں مثلا، تو انا میں من الیابان، آپ من کہیں گے اور آگے اس ملک کا نام لیں گے، من الیابان، الیابان کا مطلب ہے جاپان، الیابانو، لیکن جب آپ نے من لگایا، یہی آپ کو بتانا مقصود ہے، تو من کے لگانے سے الیابانو کیا بن جاتا ہے، یابانی بن جاتا ہے، یہ آپ نے خیال رکھنا ہے، انا من الیابانی۔ آگے ومن اینا عمار، وا کا مطلب ہے اور، من یعنی سے، اینا کہاں، عمار، عمارن یعنی عمار، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ کسی بندے کا نام ہو تو اگر وہ مرد ہو تو اس کے آخر میں دو پیش، اور اگر عمارن، اور اگر وہ عورت ہو تو ایک پیش، جیسے خدیجہ تو، عائشہ تو عمار کہاں سے ہے، ومن این عمار، تو اس کا جواب ہے ہوا، ہوا کا مطلب ہے وہ ہی، انگریزی میں جس طرح ہم کہتے ہیں ایک مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے ہوا، ہوا وہ۔ من الصینی، الصین، الصینو کا مطلب ہے چین، چائنا ملک، لیکن اس سے پہلے ہم نے من لگایا تو سین کے آخر میں نون کے نیچے زیر ہوگا، اس لیے کہ من حرف جر ہے، ہوا من الصینی، وہ چائنا سے ہے۔ تیسرا سوال ہے ومن این حامد، وا کا مطلب ہے اور، من کا مطلب ہے سے، اینا کہاں، حامد، حامد، ومن این حامد، اور حامد کہاں سے ہے، ہوا من الہند، وہ انڈیا سے ہے، ہوا وہ، من الہند انڈیا سے ہے، الہندو ہندوستان، اور من الہند وہ ہندوستان سے ہے۔ الا، الا بھی حرف جر ہے، الا کا مطلب ہے کسی جگہ تک، کسی بندے تک، یا کسی بندے کو، کسی جگہ کو، کسی چیز کو، تو الا۔ سوال ہے اینا عباسن، اینا عباسن، عباس کہاں ہے؟ یہاں پہ من نہیں ہے، من اینا عباسن اگر تھا تو اس کا مطلب ہے عباس کس ملک سے تعلق رکھتا ہے، یہ صرف پوچھتے کہ عباس کہاں ہے، کدھر گیا، اینا عباسن، عباس کہاں ہے، تو جواب دیتے ہیں خرجہ، وہ باہر نکلا، خرجہ، جیسے ہم کہتے ہیں خارج ہونا، تو خرجہ کا مطلب ہے باہر، باہر جانا، باہر جانے کو کہتے ہیں خرجہ، خرجہ، خرجہ کا مطلب ہے وہ خارج ہوا، وہ نکل گیا، ٹھیک ہے۔ اینا ذہبا، ذہبا کا مطلب ہے وہ گیا، اینا کہاں، یعنی عباس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، ذہبا وہ گیا، لیکن اینا ذہبا وہ کہاں گیا، جس کا جواب ہے ذہبا الی المدیر، وہ پرنسپل کے پاس گیا، وہ ہیڈ ماسٹر کے پاس گیا، یا وہ مینیجر کے پاس گیا، باس کے پاس گیا، ڈائریکٹر کے پاس گیا۔ مدیر جو ایک ادارے کا سب سے بڑا ہیڈ ہوتا ہے، باس ہوتا ہے، اس کو المدیر کہتے ہیں۔ تو اس سے پہلے ہم نے الا لگایا تو الی المدیر بن جائے گا، ذہبا وہ گیا، الی المدیر مینیجر کے پاس۔ وَأَيْنَ ذَهَبَ عَلِيٌّ، وَأَيْنَ ذَهَبَ عَلِيٌّ، اور علی کہاں گیا، ذهب إلى المرحاض، إلى المرحاض، مرحاض ٹوائلٹ کو کہتے ہیں، وہ ٹوائلٹ گیا، علی ٹوائلٹ چلا گیا۔ آپ نے خرجہ نیا لفظ سیکھلا کا مطلب ہے وہ نکلا، یہ مرد کے لیے صرف خرجہ استعمال ہوتا ہے، عورت کو کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے یہ بعد میں پڑھیں گے۔ اسی طرح ذہبہ کا مطلب ہے وہ گیا، ٹھیک ہے۔ التمارین،
اب ہم پریکٹس کریں گے، ایکسرسائز کریں گے، اس کو تمرین کہتے ہیں، جس کا جمع ہے التمارین۔ تو عربی میں ہم کہتے ہیں من آئینہ انت، آپ سے پوچھا جاتا ہے من آئینہ انت، من آئینہ انت، آپ کہاں سے ہیں؟ تو آپ اپنے ملک کا نام بتائیے۔ ملک کا نام ہمارا پاکستان ہے تو ہم کہیں گے من پاکستان، انا من پاکستان۔ اچھا، آگے کے جملے کو دیکھیے۔ دیکھو اس جملے میں خاص بات یہ ہے کہ اس کی شروع میں 2 الف زبر آ ہے، یعنی ایک لفظ ہے انت جس کا مطلب ہے تو، تم، آپ، اس سے پہلی بھی آ ہے، تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ آ انت۔ یہ پہلے والا آ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ پورا جملہ جو ہے نا اس کو سوالیہ بناتا ہے۔ یعنی جملہ تھا انت من الفلپینی، آپ فلپین سے ہیں، انت من الفلپینی، آپ فلپین سے ہیں، تو یہ کوشچن کرتا ہے کہ کیا آپ فلپین سے ہیں؟ تو اس کیا کے لیے ہم آ استعمال کریں گے، آ انت من الفلپین، آ انت من الفلپین۔ یہ آ کا اسی طرح استعمال ہم اس سے پہلے یا دوسرے سبق میں پڑھ چکے ہیں، یعنی جب جیسے انت مسلم، آپ مسلم ہیں، انت مسلم، کیا آپ مسلم ہیں؟ انت حامد، انت حامد، کیا تم حامد ہو؟ تو یہ آ پہلا جو ہے نا اس کا مطلب ہے کیا۔ انت من الفلپین، کیا آپ فلپین سے ہیں؟ من من الصینی، من، دیکھو من اور من میں فرق آپ یاد کر لیں۔ من کا مطلب ہے کون، من، من انت، آپ کون ہیں؟ لیکن من من الصینی، من الصینی کا مطلب ہے چائنا سے، من من الصینی، چائنا سے کون ہے؟ یعنی بہت سے لوگ ہیں، آپ ان میں سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ میں سے چائنا والا کون ہے؟ تو من من الصینی۔ اوکے، نیچے جائیں، من این حامد، من کا مطلب ہے سے، ایک علاقے کی طرف سے، ایک ملک سے۔ این حامد، این حامد، صرف این حامد کا مطلب ہے حامد کہاں ہے، لیکن آپ نے کہا من این حامد، اس کا مطلب ہے حامد کس ملک سے تعلق رکھتا ہے، من این حامد، حامد کہاں سے ہے۔ این ذهب عباس، ذهب کا مطلب ہے وہ گیا، کون گیا؟ آگے نام لکھا ہے بندے کا، ذهب عباس، عباس گیا۔ این ذهب عباس، عباس کہاں گیا؟ تو آپ جواب دیں، ذهب علی الی المدیر، ذهب علی الی المدیر، کیا علی ہیڈ ماسٹر کے پاس گیا ہے، منیجر کے پاس گیا ہے؟ تو اب کہنا یہ ہے کہ ذهب علی الی المدیر، علی مدیر کے پاس گیا ہے۔ اب کوشچن ہے کہ کیا علی مدیر کے پاس گیا ہے، منیجر کے پاس، باس کے پاس گیا ہے؟ تو ذهب علی الی المدیر۔ اقرا واکتب مع ضبط اواخر کلمات، یہ نیچے جو ہے تو اس کو آپ پڑھیں، اقرا پڑھیں، اس میں زبر زیر پیش جان بوجھ کر میں نے نہیں لکھا ہے کہ ابھی تک آپ کو یہ پڑھنا چاہیے۔ اقرا پڑھیں، واکتب اور پھر لکھیں، اس کو لکھنے کی بھی پریکٹس کریں، آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا۔ لیکن خاص بات کس چیز کا خیال رکھیں؟ مع ضبط اواخر کلمات، کہ اس ہر لفظ کے آخر میں جو ہے نا زبر آتا ہے، زیر آتا ہے یا پیش آتا ہے، اس پہ خاص زور جو ہے نا خاص توجہ رکھیں۔ شاباش، پہلا لفظ کیا ہے؟ مطلب میں بتا دیتا ہوں، لفظ میں نہیں بتاتا، لفظ میں آگے جا کے بتاؤں گا، اگر آپ بالکل جو ہے نا آپ سے نہیں ہوتا تو پھر بتاؤں گا۔ پہلا لفظ کا مطلب ہے کمرہ، دوسرے لفظ کا مطلب ہے کمرے سے، تیسرے لفظ کا مطلب ہے ٹوائلٹ سے، چوتھے کا مطلب ہے ٹوائلٹ۔ مرحاض بھی ٹوائلٹ کو کہتے ہیں اور الحمام بھی ٹوائلٹ کو کہتے ہیں۔ الحمام میں زیادہ زور اس بات پر ہے کہ وہاں پہ نہانے کی بھی جگہ ہے، اور المرحاض ضروری نہیں کہ وہاں پہ نہانے کی جگہ ہو، یعنی وہ باقی حاجت انسان پورا کرتا ہے تو صرف اس کو المرحاض کہتے ہیں، لیکن ساتھ میں جب اگر نہانے کی بھی جگہ ہو تو شاور ہو اس میں تو پھر اس کو الحمام کہتے ہیں۔ اچھا، آگے ٹوائلٹ تک، آگے جاپان، آگے فلپین، آگے کے لفظ کا مطلب ہے انڈیا سے، ہندوستان سے، اور آگے کا لفظ مطلب ہے
چین تک، چائنا تک. شاباش، امید ہے ابھی تک آپ نے عربی میں یہ الفاظ. چلو میں آپ کی ہیلپ کرتا ہوں، آگے جاتے ہیں. ویری گڈ. یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اس میں الغرفتو کمرہ، الغرفتو صرف ایک لفظ آتا ہے، اسے آگے پیچھے نہیں آتا، تو اس کے آخر میں جو ہے نا ایک پیش آتا ہے جب الف لام آئے تو. یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں دوسرے تیسرے سبق میں. اچھا، اب کمرے سے تو یہ بن جاتا ہے من الغرفتی. دیکھو تو کے بجائے تھی، کیوں؟ آگے من آپ نے استعمال کیا ہے. ٹوائلٹ سے من الحمامی، دیکھو آخر میں میم کے نیچے زیر، کیوں؟ اس لیے کہ پہلے حروف جر من استعمال ہوا ہے. المرحاض ٹوائلٹ، کیوں اس کے اوپر پیش ہے؟ اس لیے کہ اس سے پہلے الف لام ہے، تو الف لام کی وجہ سے اس میں معرفہ بن گیا، تو اس کے اوپر ایک پیش آئے گا. ٹھیک ہے، لیکن جب ہم نے کہنا ہو کہ ٹوائلٹ تک الا استعمال کریں تو الی المرحاض. الیابانو جاپان، الفلپینو فلپین، من الہندی انڈیا سے. دیکھو دال کے نیچے زیر من الہندی، کیوں؟ اس لیے کہ پہلے من استعمال ہوا ہے جو کہ حرف جر ہے. اور الصینی چائنا تک. اقرا پڑھ لیجئے، وکتب اور پھر لکھیے. شاباش، 4 ہی جملے تو ہیں. شاباش، یہ زبر زیر پیش جان بوجھ کر میں نہیں لکھتا. چلو میں معنی آپ کو بتاتا ہوں کہ فاطمہ کہاں سے ہے. کہاں سے ہے؟ وہ ہند سے ہے، انڈیا سے ہے. چلو ویری گڈ. من اینا فاطمہ تو ہیا من الہندی. دیکھو فاطمہ تن نہیں آئے گا، فاطمہ تو ہیا کا مطلب ہے شی، من الہندی انڈیا سے ہے. شاباش. دوسرا جملہ چلو مطلب پہلے سمجھا دیتا ہوں. استاد یا ٹیچر نکلا اور پرنسپل کے پاس گیا، تو وہ نکلا خرجا، کون؟ ٹیچر. المدرسو خرج المدرسو و ذهبا اور گیا المدیر. ویری گڈ. را کے نیچے زیر، پرنسپل کے پاس. اچھا، ذهب التاجر الى الدکان، تاجر دکان کو گیا. آگے شاباش. حامد نکلا کمرے سے اور ٹوائلٹ گیا. شاباش. خرجا حامد من الغرفة وذهب الى الحمام. شاباش، ویری گڈ. اقرا وکتب پڑھ لیجئے اور پھر لکھ بھی لیجئے. پہلا جملہ پوچھا جاتا ہے کہ کمرے سے کون نکلا. کمرے سے کون نکلا. اب سے اور کون کے لیے ایک جیسے الفاظ ہیں، زبر زیر پیش کا فرق ہے. تو پہلا جملہ شروع ہوگا کہ کون، تو کون کو کہتے ہیں من. ویری گڈ. خرجا نکلا، من الفصل. ویری گڈ. کمرے سے. من خرجا من الفصل، کلاس روم سے. سوری، فصل کلاس روم کو کہتے ہیں. کلاس روم سے کون نکلا. دوسرا جملہ طالب علم نکلا اسکول سے اور بازار گیا. طالب علم اسکول سے نکلا اور بازار گیا. تو نکلا کا مطلب ہے خرجا، وہ نکلا. کون نکلا؟ طالبو. خرجت طالبو، طالب نکلا، اسٹوڈنٹ نکلا. من المدرستی، دیکھو من آیا تو آگے والا لفظ اس کے نیچے زیر، من المدرستی. وذهب اور چلا گیا، گیا کہاں؟ الی السوق، قاف کے نیچے زیر. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے حرف جر الی ہے. الی السوق، بازار تک. آخری جملہ خدیجتو، خدیجتو تاکہ اوپر ایک پیش، دو نہیں آئیں گے. مرد کے اوپر دو آئیں گے جیسے حامد علی، لیکن خدیجتو من الصین. خدیجہ چائنا سے ہے. ٹھیک ہے. خالد کہاں سے ہے؟ خالدو
من الیابان خالد من الیابان اور خدیجتو من السین دیکھو خدیجتو من السین وہ چائنا سے ہے وہ خالد من الیابان خالد جاپان سے ہے یہ والا سلائڈ آپ ایک نظر اس پہ ڈالیں پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں الفاظ المدرسۃ یعنی اسکول المطبخ کچن السوق بازار الہند ہندوستان ذہبا وہ گیا علی پر یا اوپر الفصل کلاس روم الغرفۃ کمرہ الیابان جاپان الفلپین فلپین خرجہ وہ نکلا ایلا کا مطلب ہے کو یا تک الحمام واش روم الجامعۃ یونیورسٹی الصین چائنا المدیر ہیڈ ماسٹر ڈائریکٹر یا باس اور من کا مطلب ہے کہیں سے اور اگر یہ من ہو تو من کا مطلب ہے کون اور فی کا مطلب ہے کسی چیز کے اندر یا کسی جگہ میں ایک مرتبہ پھر ایک نظر ڈالیں حروف جر پر من الا علی اور فی من کا مطلب ہے سے الا کا مطلب ہے تک علی کا مطلب ہے پر اور فی کا مطلب ہے میں یا کے اندر امید ہے آپ اس کو یاد رکھیں گے اور خصوصاً قرآن مجید کی تلاوت کے دوران آپ یاد رکھیے کہ من الا علی اور فی کے بعد جو اسم عربی زبان کا آتا ہے تو اس کے آخر میں زیر آتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا قرآن ہمارے لیے آسان کر دے اور تاکہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھ سکیں اور اس دنیا میں بھی ہم اس پر عمل کر سکیں اور آخرت میں بھی یہ ہمارے کام آئے اور ہمارے نجات کا ذریعہ بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔